پیٹرول خرچہ کرے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کون ہے قوم کے لیے کون اپنا جان کی بازی لگاتا ہے نہیں؟ آج کسی بڑے عالم کی تقریر کے لیے کم سے کم 30-40 ہزار یا کسی شاعروں کو بلانے کے لیے اگر کوئی اچھے آواز کا ماہرین ہے تو جب اس کو کال کیا جاتا ہے کہ پہلے میرا اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالو تب ہم تم جائیں۔ بتاؤ مسلمانوں، وہ مجاہد ملت جو پوری دنیا کے خیر خواہی کر کے گئے ہیں، پوری قوم کا ملت کا سوچ اور سمجھ رکھنے والے، وہ مولانا حبیب الرحمان جو آج پوری دنیا میں عرب سے لے کے عجم تک سب ان کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انہیں قیامت کے دن یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ ہم انہیں جب قیامت کے دن بلائیں گے محشر کے میدان میں ایسے ویسے نہیں بلائیں گے، ان کو دولہا بنا کر بلائیں گے۔ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی لوگ ہیں کہ جو خود نے کھا کر دوسرے کو کھلانے والے تھے، خود جان کا پرواہ نہ کرے، خود جیل میں 7 دن تک بھوکے پیاسے رہے، لیکن ملت اسلامیہ پر ہونے والے انگلی اٹھنے والے اس انگلی کا منہ توڑ جواب دینے والے تھے۔ محترم حضرات، ایک واقعہ اور بھی ہے، جمشیدپور، ٹاٹا جمشیدپور کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ سیدی سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان کو جیرے یعنی صدارت میں تقریر کے صدارت میں بلایا گیا۔ اس وقت حضرت علامہ مناظر اہل سنت حضور سیدی ارشد القادری صاحب انہوں نے مدعو کیا تھا، اور حضور مجاہد ملت کو کوئی بلاتا نہ وقت سے پہلے وہ اس علاقے میں پہنچ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، وقت سے پہلے پہنچ جاتے تھے۔ اب ان کے پاس میں کپڑے کا جھولا ہوتا، لوٹا ہوتا، میں نے ابھی بتایا، اور ایسا ہی آپ کے ساتھ نہیں، ہم جیسے یعنی پگڑا باندھ کے نہ یہ کر کے نہ وہ کر کے نہ، دیکھنے میں تو کچھ علم نہیں ہو اور دیکھنے میں لوگ سمجھیں گے کہ بہت بڑا مفسر ہے، لیکن اتنے بڑے علم داں ہونے کے بعد میں سادگی لباس، کوئی سمجھے گا کہ کوئی ایسا ہی ویسا عام انسان ہے، لیکن علم کا پہاڑ تھے، علم کا پہاڑ، فیض کا سمندر تھے، فیض کا سمندر۔ تو گئے، عصر کے وقت میں پہنچنے کے بعد میں محلے کے مسجد میں گئے، اپنا مطلب کی جو ہے عبادت کی، ایک محلے یعنی کونے میں بیٹھ گئے، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ اور اکثر ہوتے ہیں نا مسجد میں، یعنی وہ کیا متولی سے بڑھ کے مطلب کی زیادہ، وہ کہتے ہیں چائے سے بڑھ کے کتلی، تو ادھر ادھر کے لوگ تھے۔ تو اب اس میں ایک بڈھا آیا، بولے اٹھو یہاں سے چٹائی اٹھاؤں گا۔ بولے بابا اٹھتا ہوں، تھیلا لیے وہاں سے اٹھے، وہاں چلے گئے۔ ارے پھر یہاں کے بیٹھ گئے، اب مجھے یہاں جھاڑو لگانا ہے۔ پھر اس طریقے سے مسجد کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے۔ بیٹھ کے مغرب کا وقت ہوا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں پھر بیٹھے رہے، ذکر کرتے رہے۔ اس کے بعد میں حضرت علامہ ارشد القادری صاحب نے جو جلسہ کے منتظر پوچھا کہ حضرت اب تک آئے نہیں، کیا کوئی گیا نہیں ان کو لینے کے لیے بس اسٹیشن تک؟ میں تو جہن سے نکل گیا تھا نہ، وہ تو وہاں سے گھر سے نکلے تھے تو خبر پہنچ گئی تھی کہ وہ نکل چکے ہیں، ابھی تک تو آ جانا چاہیے۔ اب ڈھونڈا گیا تو حضرت علامہ ارشد القادری صاحب ڈھونڈتے کسی نے کہا کہ ایک بڈھے انسان کو مسجد میں آگے بیٹھے ہوئے، اللہ، جیسا ہی ارشد القادری صاحب اس مسجد میں آئے، اب وہ تھے تو مطلب کی عمر دراز، لیکن وہ ارشد القادری نے ان کے قدموں میں لپٹ کر رونے لگے کہ حضور گستاخی معاف کیجئے، میں نے آپ کو اسٹیشن سے لانے کے لیے فلاں شخص کو مقرر کیا تھا، وہ کسی اور کام میں لگ گیا، حضور آپ یہاں پہ یعنی جو ہے کب سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گستاخی معاف کر۔ ارے بابا فقیروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہیں پر بھی بیٹھے، اس میں کیا سوچنے کی بات ہے؟ اب اس نے جو جھڑک کے بیٹھایا تھا تو یہاں سے وہاں اٹھایا تھا، بولے کہ یار یہ سب سے بڑے مولانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر علی ھذا القیاس،
محترم حضرات جلسہ پروگرام ہو چکی تھی، پروگرام ہو گئی، ہونے کے بعد میں تو اب یعنی جو ہے کمیٹی والوں نے حضور سیدی سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان کو لفافے میں لا کے کچھ نذرانہ پیش کیا۔ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ یعنی تحفہ دینا تو سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، لیکن میں تمہارا تحفہ لیتا ہوں، لیکن اس تحفے کو میں تمہیں دے کر جاتا ہوں کہ کسی لاوارث میت کی کفن دفن کر دے گا۔ کیا فرمایا؟ جو نذرانہ میں لوگوں نے ان کو دیا تو حضور مجاہد ملت کیا فرماتے ہیں کہ یہ میرے نذرانے کا جو تحفہ تم نے دیے ہو کسی لاوارث میت کے کفن دفن کا انتظام کر دینا۔ کہہ کے چلے گئے۔ 2 دن کے بعد میں محلے والے کو خبر پہنچی کہ بس اڈے پہ ایک کون آدمی ہے، مطلب کہ انتقال مل کے پڑا ہے، اس کا کوئی واردار نہیں ہے، اس کا کوئی واردار نہیں ہے، تو لہذا وہ مسلمان ہے، تو لہذا تم اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ تو وہاں کے لوگوں کو پتہ چل گئی والے مجاہد ملت وہ ولایت کی نظر تم دیکھ رہے ہو کہ اس بس اڈا میں ایک ایسا لاوارث جو مسلمان ہوگا انتقال کر جائے گا، اس کا کفن دفن کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اور تم ایسے کھیل کھاؤ اپنا نذرانہ دے کر اس کے کفن دفن کا انتظام کرے۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی آج ایسا مولوی، ہے کوئی آج ایسا دین کا رہبر؟ محترم حضرات وہ مجاہد ملت، اسی لیے پوری دنیا میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، بھلے وہابی بھلے سنی کلیت ان کا تذکرہ کرے یا نہ کرے، لیکن سعودی عرب میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، بے شک بے شک، سعودی عرب میں بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو حق کہا ہے، باطل کو باطل کہا ہے، حج سے واپس آنا منظور کر لیا، لیکن نبی کے غداروں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ بے شک بے شک، یہ ہے پیغام مجاہد ملت، یہ ہے ان سے مجاہد ملت کا فیض۔ محترم حضرات اگر میں تقریر میں کسی وہابی کو وہابی کہتا ہوں تو یہ سنی کلیت جو وہابی کے ساتھ میں حرام کھانے والے بولے کہ مولانا کو کوئی اور الفاظ، ارے کون سا الفاظ ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، ارے فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا ہے؟ تو کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ارے بولیے، فاسقوں کو فاسق کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ارے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو پھر تمہارے کہنے پہ امام سے عوام ہوتا ہے، عوام سے امام نہیں ہوتا ہے، تو لہذا اسی لیے پیارے اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہو گے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان اچھے لوگوں کو جب دولہا بنائے گا تو ان کے ساتھ میں رہنے والے باراتی بن کے جائیں گے، ان کے ساتھ میں رہنے والے اور ان کے دشمنوں سے رشتہ کرنے والے دیکھتے رہیں گے ٹکر 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 ٹکر۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا جی شمت ہو جی شان گیا، ساتھ ہی منسی رحمت کا قلم دان گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدے بندوں کو دنیا میں بھیجا، کب بھیجا؟ کہ جب دنیا کا ماحول بگڑتا چلا گیا، لوگ بگاڑنے کی کوشش کی، تو ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی نبیوں، رسول، انبیاء، مرسلین کو بھیجتا رہا۔ آخر میں ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا تاج پہنا کر بھیجا۔ میرے آقا کے بعد میں کوئی نیا نبی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر اب آنے والا نہیں ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء محققین جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہی تمہیں دین کی باتیں سکھائیں گے، یہی تمہیں سچی راہ دکھائیں گے۔ تو لہذا اگر موقع ملے تو تم عالم دین بن جانا، اگر اتنا موقع نہ ملے تو
عالموں کے محفل میں بیٹھنے والا بن جانا، اور اگر اتنا بھی موقع نہ ملے تو عالموں سے محبت کرنے والا بن جانا، تو کل قیامت کا دن تمہارا حشر انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ تو لہذا محترم حضرات، یہ جو زمانہ، یہ دور چل رہا ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا سکہ چل رہا ہے، اور یہ اللہ کے ولی حضور سیدی سرکار غوثیت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور سکہ چل رہا ہے۔ اور جب حضرت امام مہدی آ جائیں گے، وہ بھی آل نبی اولاد نبی میں سے ہوں گے، تو اس کے بعد میں سکہ کا دور ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے ایمان کی بقا کے لیے اللہ کے ولیوں سے محبت کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، دنیا میں بھی ان کا فیض کرم جاری رہے گا، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ میں ہمارا حشر ہوگا۔ لہذا اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور دنیا کے کل مومنین کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے، نبی کے محبت میں جینے اور نبی کے محبت میں مرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کہیں لرزش خطا یا غلطیاں ہو گئی ہو، کرام الکاتبین کے ذریعے صحیح فرما کر مجھے ہمیشہ حق کہنے سے بڑھ کے عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔